پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، لیکن یہی کیس اب دوبارہ سے سپریم کورٹ میں ہونے جا رہا ہے۔ کس کو اتنی زیادہ بلے سے تکلیف ہے؟ کون یہ کیس کرنے جا رہا ہے؟ وہاں پر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، دوسرے جج صاحبان ہیں جنہوں نے وہ بگوڑا جو لندن سے ابھی آیا ہے، جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کی تاحیات نااہلی کو ابھی ختم کیا ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور 5 سال کی نااہلی ہونی چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بگوڑا جو ہے نا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کو جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی راہ جو ہے وہ صاف ہو جائے، لیکن انشاءاللہ وہ کبھی بھی وزیر اعظم اب دوبارہ سے نہیں بنے گا، چونکہ جو بھی سروے ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی کے تو 70-80% ووٹ نکلتے ہیں اور عوام مان ہی نہیں رہی۔ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی خواتین، پاکستان کی لڑکیاں لڑکے جو باشعور ہو چکے ہیں وہ تو اس چیز کو مان ہی نہیں رہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کے سوا اس ملک کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے اور کوئی بھی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا، چونکہ یہ بگوڑے جو لندن سے ابھی آئے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے، لوگ غربت کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہیں، بے روزگاری ہے جناب، ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے اور لوگ تو ان کے قریب جانے کے لیے بھی خوش نہیں ہیں۔ لیکن وہاں پر نورین بھی رونا شروع ہو گیا ہے۔ نورین کہتی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں وہ کالعدم قرار دیے جائیں، چونکہ میں بھی انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتی تھی اور میں پی ٹی آئی کی چیئرمین بننا چاہتی، لیکن گور خان کو تو پی ٹی آئی کا چیئرمین ایم ہی بنا دیا گیا ہے، اس لیے بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ تو جب سے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا نورین نے وہاں پر رونا شروع کر دیا اور نورین نے چیخیں مارنا دوبارہ سے شروع کر دی اور کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے، اور اکبر ایس بابر وہ شخص ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بڑی تکلیفیں اور بڑی مصیبتیں ڈال رہا ہے، اور اکبر ایس بابر کو دوبارہ سے لانچ کیا گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اب میں سپریم کورٹ کے اندر جاؤں گا، میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہاں پر جا کر چیلنج کروں گا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو ہر طرح سے ہی الیکشن سے باہر رکھنا ہے، چونکہ یہ الیکشن تو لڑ نہیں سکتے۔ وہ بگوڑا جس کو لایا گیا ہے، جس کو لانچ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر پی ٹی آئی الیکشن میں آتی ہے تو اس کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، چونکہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا اور وہ ہم سب کو یقین ہے کہ عمران خان ہی ملک کا وزیر اعظم بنے گا، چونکہ ملک کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، بزرگ نوجوان خان کے ساتھ ہیں، خواتین عمران خان کے ساتھ ہیں، لڑکے لڑکیاں جو باشعور ہو چکے ہیں وہ عمران خان کے ہی نعرے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں۔ جو بھی سروے ہوتا ہے اس میں 70-80% ووٹ تو پی ٹی آئی کے ہی نکلتے ہیں، لیکن وہاں پر غریدہ فروقی کا دیکھیں جی، غریدہ فروقی کا جو بھی سروے ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی بہت نیچے ہوتی ہے اور نون لیگ تو آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی اور نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ 3/4 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی نکلیں گی اور بگوڑا ہی وزیر اعظم بنے گا۔ اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ غریدہ فروقی جب بھی سروے کرنے جاتی ہے نا تو وہاں پر اطلاع پہنچا دیتی ہے نون لیگ کے لوگوں کو کہ بھائی یہ فلاں سمبل ہے، یہ فلاں قسم کا نشان ہے، سائن آپ نے دینا ہے کہ وہ نون لیگ کا بندہ ہے، میں اسی سے ہی سوال پوچھوں گی، اور وہاں پر جا کر وہ سوال جب پوچھتی ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے تو وہاں پر وہ جی جیسے پٹواریوں کا ایک وہ خاص ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ جی شیر تفیر فلانا ڈمکانا، یعنی کہ ان کو 40 سالوں سے عقل نہیں آئی نون لیگ کے پٹواریوں کو، اور آج بھی نہیں آئی، یعنی کہ خود ان کے غلام بن کے رہ رہے ہیں، ان کے جوتے چاٹتے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو آنے والے بچے ہیں نا پٹواریوں کے، وہ یہ جو خاندان ہیں ان کے بچوں کی غلامی کریں، یعنی کہ پہلے نواز شریف کی ان کے بزرگوں نے غلامیاں کی اور پھر مریم وغیرہ آ گئیں تو اس کی یہ غلامیاں کر رہے ہیں پٹواری، اور اب مریم کے بچے یا پھر وہ حمزہ کے بچے جو ہوں گے نا ان کے بچے جو ہیں وہ غلامیاں کریں گے، لیکن ان کو عقل نہیں آ رہی۔ یار تھوڑا سا عقل سے کام لو، تھوڑا سا سوچو، تم کیا کر رہے ہو، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اپنے بچوں کی تعلیم، ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ کے بارے میں سوچو۔ جو تمہارا پیسہ، جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے نا، وہ جب چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس کے لیے اس بگوڑے کو نااہل کیا گیا تھا تاحیات، چونکہ اس نے سپریم کورٹ کے اندر کوئی بھی جواب جمع نہیں کروایا تھا اور سپریم کورٹ کے پوچھ کے بہ گئی تھی کہ بھائی پاناما کے اندر تمہارا نام آیا ہے، اتنی تمہاری جائیدادیں نکلی ہیں جس کا ملک کے عوام کو بالکل پتہ نہیں تھا، لیکن اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے، کچھ تو رسیدیں دکھاؤ کہ بھائی یہ جو جائیدادیں ہیں یہ پیسہ تم کہاں سے لائے، کیسے لے کر ملک سے باہر گئے، کوئی ٹرانزیکشن دکھا دو، کوئی پرچی دکھا دو، کیا اونٹوں پہ لاد کر لے کر گئے تھے؟ لیکن یہ تو وہاں پر ٹس سے ملتے رہے اور سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا، کبھی کلیبری فونٹ جعلی، کبھی ٹس ڈیڈز جعلی، کبھی قطری خط آ جاتا تھا، اور جناب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایک چور دوسری سینہ زور
اور وہاں پر کہتا ہے بگوڑا کہ اگر میرے ساتھ میری آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے، یعنی کہ عوام کو دھمکی دے رہا تھا کہ بھائی میں نے ملک کو لوٹا ہے اور تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے، یعنی کہ عوام کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو پوچھ سکیں، اور الٹا پٹواری ان کو پھر بھی ووٹ دیتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ یار پٹواریوں کچھ عقل سے کام لو یار، سوچو قسم سے، تمہاری وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک نا 15-20 منٹ جب سوتے ہو نا تھوڑا سوچا کرو، یا اکیلے بیٹھ کے سوچو کہ یار واقعی ہم جو ان کے نعرے لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اگر تم 15-20 منٹ سوچ گئے نا تمہاری عقل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی، لیکن تم نے سوچنا نہیں ہے، مجھے اب بھی یقین ہے۔ اور تم کہو گے یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا یہ تو ایم بیوقوف ہیں، تم اگلوں کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں پٹواریوں کہ یہ جو تمہارے بگوڑے شگوڑے ہیں نا یہ انشاءاللہ اب ختم ہو چکے ہیں، عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے، ملک کا نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے باشعور ہو چکے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور عمران خان نے ان کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب وہ صحیح اور غلط میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، بلے کا نشان انشاءاللہ رہے گا، بلے کو ووٹ دیں گے اور عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان زندہ باد، عمران خان تابندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔